بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 89 بخاری شریف۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دیے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد اس میں یہ ہے کہ افواہیں لوگ اکثر غلط پھیلا دیتے ہیں، ان کے اثرات بڑی دور تک معاشرے پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین۔ حدیث نمبر 90 ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت اچھے اور واضح انداز میں بالکل صاف صاف بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو پیغام دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ جب نماز پڑھائی جائے تو ایک مناسب اعتدال کے ساتھ صورت کے ساتھ پڑھایا جائے۔ بہت لمبی اور طویل صورت، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت آدمی اسلام کی چاہت میں بہت یہ سوچ کے کہ بہت لمبی صورت ہو جائے گی تو بہت ثواب ملے گا، تو اس کو بظاہر منع فرمایا ہے کہ صورت اتنی پڑھو کہ اس میں ہر آدمی ایڈجسٹ ہو جائے، چاہے وہ بیمار ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، کیونکہ زیادہ دیر تک وہ لوگ شاید کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی بات ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 91 نمبر۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کی بندھن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشق ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہے، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ مقصد اس میں یہ بتایا کہ مختلف مواقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے کہ کس طرح سے مسائل کو حل کیا جائے۔ جیسے کوئی چیز ایسی ہے جو خراب نہیں ہوتی، وہ مل جائے تو 1 سال تک انتظار کر سکتے ہیں، اعلان کراتے رہیں۔ اور جیسے یہ جانور وغیرہ کا ہے تو اونٹ کا تو یہ ہے کہ کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پانی بھی پی لے گا، وہ چارہ بھی چر لے گا۔ لیکن بکری کے بارے میں جیسا کہا ہے کہ وہ اسے کوئی پکڑ کے ذبح کر لے گا۔ تو بہتر ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ جس طرح ممکن ہو سکے جس کی چیز ہے اس کو دے دے، ورنہ پھر جو احکامات ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 92، 92 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ عذاف ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔